سے مرتے دم تک مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم دنوی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہے، کہ اللہ کے حکم سے ہم تم کو ٹھیک راہ سمجھاتے رہے، تمہیں اچھی عملوں کا شوق دلاتے رہے اور برائیوں سے حفاظت کرتے رہے۔ اسی طرح ہم آخرت میں تمہارے مونس و غمگسار رہیں گے۔ قبروں کی وحشت میں تمہارے انیس و جلیس سور پھونکے جانے کے وقت تمہارے رفیق و مصاحب اور قبروں سے اٹھتے وقت میدان محشر میں تمہیں تسلی تشفیع دینے والے، تمہاری گھبراہٹ دور کرنے والے اور صراط مستقیم سے تم کو عبور کرا کر نعمتوں والی جنتوں میں لے جانے والے ہوں گے۔ تمہارے لیے جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا وہی حاضر ہوگی، اور جس وقت جس نعمت کی تم خواہش کرو گے اسی وقت وہ موجود ہوگی۔ اس سے آگے بھی کافی ہے جو کہ فرشتے مومن سے کہیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا اور اس بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرتا رہے اور کہہ دے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ نیکی بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ بدی کو نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجیے، پھر فوراً آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی جگری دوست ہوتا ہے۔ یہ بات صبر کرنے والوں ہی کو میسر آتی ہے اور یہ بات بڑے صاحب نصیب ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، واقعہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کیجیے۔ جس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دی اور نیک عمل خود بھی کرتا رہا، اس کا فائدہ اس کی ذات کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی۔ یہ ایسا شخص نہیں کہ دوسروں کو تو اچھی باتوں کی ہدایت کرتا ہے مگر خود ان سے جی چراتا ہے، اور دوسروں کو بری باتوں سے روکتا ہے مگر خود ان کا مرتکب ہے، بلکہ بھلائی کا حکم کرتا ہے، برائی کو چھوڑ دیتا ہے اور مخلوق کو خالق کی دعوت دیتا ہے۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو خود راہ راست پر رہ کر لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صفت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ آگے فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے، دن بھی ہے، سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے۔ تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر اگر یہ غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں دن رات اسی کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اکتاتے نہیں۔ اور اس کی بعض نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین دبی دبائی دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ ابھر آتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا، واقعہ وہی مردوں کو زندہ کر دے گا۔ بلا شبہ وہ ہر چیز پر بڑے اختیار والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ غیروں کی عبادت بہت بڑا شرک ہے۔ یہاں پر زندگی بعد الموت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ مردوں کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، جس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ زمین دبی دبائی ہوتی ہے، گھاس پھوس کا نام و نشان تک نہیں ہوتا بلکہ بالکل مردہ ہوتی ہے۔ اس پر آسمان سے پانی برساتا ہے اللہ تعالیٰ، اب وہ ابھرنے لگتی ہے اور بڑھنے لگتی اور طرح طرح کے بیل بوٹے اور پھل پھول پیدا کرنے لگتی ہے۔ پھر فرمایا جو مردہ زمین کے زندہ کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، بلکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا دیکھو جو ہماری آیتوں میں گڑبڑ کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے، پھر بھلا جو آدمی آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و سلامتی سے آئے؟ جو تمہارا جی چاہے کر لو، بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا سب کیا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس قرآن کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس پہنچ گیا وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، اور واقعہ یہ بڑی عزت والی کتاب ہے جس میں باطل بات نہ اس کے آگے سے آ سکتی ہے اور نہ پیچھے سے۔ یہ اللہ کی جو بڑی حکمتوں اور تعریفوں والا ہے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ آپ سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں سے کہی گئیں۔ واقعہ آپ کا رب بڑی بخشش والا اور بڑی دردناک سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر تحریف و بے دینی کی مذمت ہے، قرآن نہ ماننے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچنے کے بعد اس کا انکار کیا وہ ہمیں معلوم ہے، حالانکہ وہ ایک ایسی عزت والی کتاب ہے جس کے پیچھے سے کسی سمت سے بھی باطل جھوٹ نہیں آ سکتا، اس کے نہ ماننے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔
کیونکہ رب العالمین کے پاس سے اتری ہوئی ہے۔ اللہ اپنی کتابوں میں صاحب حکمت ہے اور اپنے کاموں میں لائق تعریف ہے، یعنی اس کے احکام و ممنوعات کی تعمیل کا انجام لائق تعریف ہی ہوتا ہے۔ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، ان لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق عدل بدل وہاں پہ کر لیا، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس کو کوئی عدل بدل نہیں کر سکتا، اور یہی قیامت تک ہمارے لیے ہدایت بن کر ہے۔ قیامت تک اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنے والی، کوئی اور شریعت نہیں آنے والی۔ آگے فرمایا اگر ہم اسے کسی اور زبان میں قرآن بناتے تو یہ یوں کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں بیان نہیں کی گئیں، یہ کیا بات ہے کہ عجمی کتاب ہے اور عربی رسول ہے۔ آپ فرما دیں کہ یہ قرآن ایمانداروں کے لیے رہنما ہے اور شفا ہے، اور بے ایمانوں کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور یہ ان پر اندھیرا ہے۔ یہ لوگ کسی بہت ہی دور والی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، پھر اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ اگر ایک کتاب نہ ہوتی تو جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یہ تو اس کی طرف سے تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے ہی انہوں نے پہلے بھی نافرمانیاں کی۔ تورات آئی، تورات کی نافرمانی کی، اس میں خود ہی رد و بدل کر دیا۔ تورات آنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، انہیں ایذا پہنچائی گئی، لہٰذا آپ بھی پہلے پیغمبروں کی طرح صبر کرتے رہیں۔ پھر فرمایا اگر اللہ یہ بات پہلے سے طے نہ کر چکا ہو، حساب قیامت کے دن لیا جائے گا تو ان پر فوراً عذاب آ جاتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے جس کا آگے پیچھے ہونا ناممکن ہے۔ ان کا قرآن کو جھٹلانا یقین و بصیرت پر نہیں بلکہ شک و تردد پر ہے۔ آگے فرمایا جو شخص نیک عمل والا ہے وہ اپنے نفع کے لیے ہے، اور جو برے عمل والا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ آپ کا رب لوگوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ نیکی بدی کا نفع نقصان انسان ہی کو پہنچتا ہے، یعنی انسان کی نیکی بدی کا نفع نقصان اسی کو پہنچتا ہے۔ اللہ کی شان نہیں کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، سور والوں ہی کو سزا ملتی ہے اور بغیر قیام حجت کسی کو سزا نہیں دی جاتی۔ رسولوں کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی گناہ پر قائم رہے تو سزا کا حقدار ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پارہ نمبر 24 اس کا ترجمہ تفسیر مختصر تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہماری ہر دعا قبول فرما لے اور اس میں خیر فرمائے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں کہ اس میں دین حکومت ہو جائے، کامیاب رہے ملک، اس میں جو ہیرا پھیریاں ہیں سب ناجائز کام ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں، اور وہ ممالک جہاں پہ دینی حکومت نہیں ہے وہاں پہ دینی حکومت ہو جائے، دین کے مطابق ہم سب چلنے لگ جائیں، دین کی پیروی کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، کلمہ توحید پر، ایمان کی سلامتی پر ہم سب کا خاتمہ ہو، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔